کس کا نام ہے سب سے پہلے؟ کس جگہ سے انہوں نے یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی تھی، سائنسدان بنے تھے؟ جب مسلم بھی مانتے ہیں، غیر مسلم بھی یہ مان پڑے ہیں کہ فرشت کے پہلے نمبر پر ہمارے وہ رہنما ہیں جن پر قرآن نازل ہوا، تو جو آپ کے امتی اسے محفوظ کرے گا اس کا نام بلند نہیں ہوگا، اس کا نام بلند ہوگا، اور حشر میں اس کے والدین کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا، آج سورج کی روشنی کی طرف آپ دیکھ نہیں سکتے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں حشر میں سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی، اس تاج کی روشنی کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ پھر کیوں بھٹک رہے ہیں کدھر؟ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ اسکول کالج مت پڑھو، جو علم حاصل کرو، فلسفہ پڑھو، منطق پڑھو، اور علم بیان پڑھو، سائنس پڑھو، انگلش پڑھو، میتھ پڑھو، جو طبیعت آتی ہے پڑھو، پر مسلمان بچہ وہ ہے جس کا مرکز ہر علم کے ہوتے ہوئے مرکز قرآن کو رکھے۔ میتھ پڑھتا ہوں قرآن کو سمجھنے کے لیے، فلسفہ علم پڑھتا ہوں قرآن کو سمجھنے کے لیے، منطق حاصل کرتا ہوں قرآن کو سمجھنے کے لیے، انگلش کی تعلیم حاصل کرتا ہوں، مقصد میرا قرآن سمجھنا ہے۔ جب یہ مرکز بن جائے تو آپ جون سا مرضی علم پڑھ کے آئے، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سمجھے اور سمجھائیں، اور اپنے بچوں کو اس تعلیم سے فارغ کریں۔ آخری بات میں ہر بڑے دن یا رات کو کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، صرف آپ کے ذوق کے لیے، یہ پھر یاد دہانی کے لیے کہ آپ کا گزر قبر والے سے ہوا تو اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نزہۃ المجالس کے اندر یہ روایت نقل فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، چند قدم گئے، وضو فرمایا، پلٹ کر جب اس راستے سے آئے، قبر سے گزر ہوا تو دیکھا اس قبر والے پر اللہ کی رحمتیں نازل۔ پھر عام آدمی ہو تو تب بھی سوال کرتا ہے، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، صاحب کتاب تھے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ قبر تو وہ ہے چند لمحے پہلے گزرا تھا، تیرا عذاب نازل ہو رہا تھا، اور چند لمحوں کے بعد اسی کے پاس گزرا تیری رحمت نازل ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ یہ شخص بڑا گناہگار ہے، اب میں کسی ڈگری کی طرف نہیں جاؤں گا، اب صرف اس سے آپ سمجھنا کہ قرآن کی حیثیت کیا ہے، اور اے آقا علیہ السلام کے امتیوں تمہاری فضیلت کیا ہے۔ فرمایا کہ ہاں یہ گناہگار تھا، اس واسطے عذاب کا مستحق ٹھہرا، عذاب اتر رہا تھا، لیکن ایک کام یہ کر کے آیا تھا، جب یہ فوت ہوا تو اس کی بیوی جو تھی وہ حامل امید سے، اب اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اس کی عمر آج 4 سال، آج پہلا دن ہے، اسے اس کی ماں لے کر مدرسے گئی قرآن کی تعلیم کے لیے، پہلا دن جب استاد نے اس کو پہلا سبق دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مجھے عرش کی بلندیوں پر حیا آئی کہ جس کی پشت سے زمین پر کوئی میرا ذکر کر رہا ہو، میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں، میں تو اس کا مالک ہوں، بس اس بچے نے بسم اللہ کا آغاز کیا تو میری رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ اب عذاب ہو، میں نے عذاب کو رحمت میں بدل دیا۔ کیسی حیران ہوگا، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کا وہ بسم اللہ، تورات انجیل کی عبارت پڑھی ہوگی، جو آخری کتاب قرآن کی آیت پہلے دن پڑھتا ہوگا، اس کے والدین کی قبر کو کیسا روشن، اس کے گناہوں کو کیسے مٹا ڈالا جاتا ہو، اور اسے کیسے پاک اور صاف کیا جاتا۔ پاکیزگی کی طرف آؤ، پاکیزگی صرف قرآن کا راستہ ہے، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو تعلیم دو۔ یہ اعلان اور خوشخبری آج میں نے سنا دی کہ اس مسجد کے ساتھ متصل مدرسہ کنز الایمان آج انشاءاللہ 11 شوال سے پہلے داخلہ شروع ہے، 11 شوال تک چھٹیاں ہیں، اس کے بعد یہاں کلاس انشاءاللہ آغاز ہو جائے گا۔ آپ اپنے بچوں کو حفظ کے لیے بھیجیں، وہ بھی بھیجو اور ناظرہ پڑھنے کے لیے
یہ تاکہ یہاں سے یہ تعلیم کا آغاز ہو، اس کا فائدہ پورے ماحول کو ہو۔ آپ نے پڑھا ہے سنا، جہاں تک اذان کی آواز آئے گی شیطان کو ہوگا، جہاں قرآن کی تلاوت کی آواز آئے گی شیطان کو آئے گا، وہاں سے بھی بھاگے گا۔ جب شیطان اور شیطان کے شتونگڑے بھاگیں گے تو پھر گھر بھی آباد ہوں گے، گھر بھی روشن ہوں گے، اور والدین کے چہرے بھی قرآنی تاج بھی رکھے جائیں گے۔ اپنی اولاد کو قرآن کی طرف بھیجو اور اپنے مدرسے کو آباد کرو۔ رہا مسئلہ کہ اس نے پیسے نہیں، کوئی وہ نہیں کہ اس کے لیے میرے پاس بہترین ٹیم ملک جہانگیر صاحب موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے پیسے کیوں مانگے، ڈاکٹر گلزار صاحب ہیں، اسی طرح دیگر جتنے مسجد کے منسلک اور مسجد کی خدمت کرنے والے، یہ دیکھو بزرگ بیٹھے ہیں اشرف صاحب، اور کچھ کریں نہ کریں پیسوں کا اعلان یہ ضرور کریں۔ پورے رمضان میں آپ کو تنگ کیا کہ نہیں کیا، تو یہی لگ گئے تو آپ کو مجبور کر دیں گے، مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں توفیق دے، جو اس نے ہمیں دیا بھی اسی نے، پھر اس کے راستے میں ہم صرف کر دیں تو کیا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ قرض حسن بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو اس طرح دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر جو اس کو دیتا ہے وہ دوگنا چوگنا کر کے بڑھا کے اسے پلٹ کر دیتا ہے۔ وہ ہمارا مالک ہے، وہ اپنے بندے کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا، اس کے عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتا، عمل کا جو اجر و ثواب ہے اسے کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ بس آپ قدم اٹھائیں، اپنی اولاد کو مدرسے لائیں، انشاءاللہ العزیز قرآن کی تعلیم ہوگی، بہترین تعلیم، تجربے کار اساتذہ کی، اور یہ بھی میں آپ کو خوشخبری سمجھو یا میرا کچھ بھی سمجھو، یہ آپ تک ہے۔ میں بھی صبح نماز پڑھ کے مدرسے میں درس نظام کی کلاس پڑھانے کے لیے جاتا ہوں، جس میں منطق، فلسفہ، فقہ، حدیث، شروحات حدیث، ترجمہ قرآن، تفسیر قرآن، یہ درس نظامی کے اندر علم بیان، علم معانی، یہ میں پڑھانے جاتا ہوں۔ میں قربانی یہ دوں گا کہ وہ چھوڑ کر جہاں آپ کے بچوں کی خاطر بیٹھ آپ بھی بھیجنے کے نہیں۔ اچھا ہاتھ کھڑے کر کے پھر مسجد میں بتاؤ بچے قرآن کے لیے بھیجنے کے نہیں، انشاءاللہ ہاتھوں کی لاج رکھو کہ حشر میں بھی اٹھاؤ گے کہ ہم نے قرآن کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، باقی انتظامیہ آپ سے معاملہ